کہ جب بندہ کامل وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد یہ طواف کا جو مطاف جو ہے جس کے اندر میں طواف کیا جاتا ہے، اس مطاف کے اندر میں جب یہ داخل ہوتا ہے تو طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے پاس اور حجر اسود کے سامنے حاضر ہو کر کے اگر موقع ہے تو اس کو بوسہ دیتا ہے، اگر موقع نہیں ہے تو دور سے اس کو استلام کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا رہتا ہے پورا طواف فل رہتا ہے۔ اب طواف شروع کہاں سے کیا جاتا ہے؟ جس طرف حجر اسود ہے وہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، وہاں پر ہری لکیر کھینچی ہوئی ہے، اور جہاں پر حجر اسود ہے بالکل اس کے سامنے ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہاں سے طواف کی ابتدا کرنا ہے، یہاں سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ اب بھیڑ بہت زیادہ ہو تو انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، تو وہیں دور سے جہاں ہری لائٹ ہے وہیں دور سے کھڑے ہو کر کے یہ استلام کرتا ہے اور وہاں سے طواف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس نے وضو کیا، وضو کامل کیا۔ کامل وضو کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر میں سنتوں کی بھی رعایت کی جاتی ہے۔ اور کامل وضو کرنے کے بعد یہ مطاف کے اندر میں پہنچا طواف کرنے کے لیے، اور حجر اسود کی سیدھ کے اندر میں اس کے لائن کے اندر میں پہنچ کر کے اس نے یا تو حجر اسود کو بوسہ دیا یا استلام کیا، جو اس کے لیے سہولت ہو۔ بوسہ دینے کے بعد یا استلام کرنے کے بعد یہ پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھا اس نے، اور یہ پڑھنے کے بعد جب یہ طواف کرنا شروع کرتا ہے تو حدیث کے اندر میں لکھا ہے میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قدم کے بدلے میں 70,000 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ہر قدم کے بدلے میں کتنی نیکیاں؟ 70,000 نیکیاں۔ اندازہ لگاؤ یہ 7 چکر یہ کعبہ کا لگائے گا، 7 طواف یہ کرے گا، 7 چکر لگائے گا، تو 7 چکر کے اندر میں کتنے قدم ہوں گے؟ اور ہر قدم کے اوپر 70,000 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی۔ تو اندازہ لگاؤ کتنا بڑا ثواب ایک طواف کرنے کے اوپر اس کو مل گیا، ہم اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ اور جتنا زیادہ دور سے طواف کریں گے اتنا زیادہ قدم بڑھیں گے، تو اندازہ لگاؤ ایک طواف کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر میں مل جائے گی۔ پھر آگے یہ لکھا ہے 70 غلام 70,000 نیکیاں اس کو دی جائے گی۔ پھر قیامت کے دن 70 آدمیوں کے سلسلے میں سفارش قبول فرمائیں گے۔ 70 آدمیوں ہر قدم کے اوپر 70 آدمیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور مزید آگے یہ لکھا ہے کہ 70,000 گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کریں گے، اور 70,000 درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند کریں گے۔ اور پھر جب یہ 7 طواف یعنی 7 چکر لگانے کے بعد جب یہ مقام ابراہیم کے اوپر پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر کے جب یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو یوں لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔
اس زمانے کے اندر میں غلام چلتے تھے، یعنی جب لڑائیاں ہوتی تھی تو سامنے والے کے جو سپاہی یا جو افراد ان کے قبضے کے اندر میں آتے تھے، یہ ان کو غلام بنا دیتے تھے، اور بعض ضابطہ ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، ان کا لین دین بھی ہوتا تھا، ان کو بیچا بھی جاتا تھا۔ میرے پاس ایک غلام ہے تو میں اس کو قیمت میں دوسرے کو بیچ بھی سکتا ہوں۔ اب یہ میرا غلام ہے تو اب یہ میرا کام کرے گا، میرے گھر پہ رہے گا، میں جو کہوں گا وہ یہ کرے گا۔ اس زمانے کے اندر میں اس طریقے سے غلام کا سلسلہ چلتا تھا۔ اب اس میں کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ جا میں نے تجھ کو خریدا اور خرید کر کے میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب یہ کسی کا غلام نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ آزاد ہو چکا ہے۔ اب چونکہ انسان پیسے لے کر کے اس کو خریدتا ہے، اس کے پیچھے پیسے خرچ ہوئے تو اس کو ایک دم سے آزاد نہیں کرتا، وہ جانتا ہے میں نے اس کے پیچھے پیسے خرچ کیے تو میں اپنے پیسے وصول کروں گا۔ باضابطہ اس کی تجارت ہوتی تھی، بیپار ہوتا تھا۔ تو 2 رکعت مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے حفاظت میں رہ جاتا ہے۔ اب اس نے پورا غلام آزاد کیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر میں سارے اعضاء، ہاتھ ہے، پیر ہے، اس کا سر ہے، پیٹ ہے، آنکھیں ہے، ساری چیزیں ہیں، تو وہی ساری چیزیں آزاد کرنے والے کے اندر میں بھی ہوگی۔ جس نے آزاد کیا اس کے پاس بھی ہاتھ ہوں گے، پیر ہوں گے، تو ہر عضو کے بدلے میں جہنم سے آزادی، مطلب ایک غلام آزاد کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور بچے 3 غلام، ایک غلام کی تو یہ فضیلت ہوئی، اب بچے 3 غلام، تو اس 3 غلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور اوپر والی حدیث یعنی مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اس کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حاجی کو معمولی مت سمجھو، جو آدمی حج کر کے آتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے ملاقات کرو، مصافحہ کرو اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے، اور حاجی کی زبان سے یہ کہلواؤ اپنے سامنے کہ تو اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ اور ایک روایت کے اندر میں یہ آتا ہے کہ 20 ربیع الاول تک اللہ تعالیٰ حاجیوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کہاں تک؟ 20 ربیع الاول تک۔ اور مزید آگے فضیلت کے اندر میں یہ لکھا ہے کہ جب حاجی حدود حرم کے اندر میں داخل ہوتا ہے، حدود حرم ایک باؤنڈری ہے، وہاں سے انسان بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو داخل ہونا ہے تو احرام کے ساتھ اس کو داخل ہونا پڑے گا۔ وہ ایک پوری باؤنڈری جس کو کہا جاتا ہے حرم کی حد، بارڈر، حرم کی بارڈر۔ جب مکہ سے مدینہ کا جو راستہ ہوتا ہے، جب انسان مکہ سے مدینہ جاتا ہے یا مدینہ سے مکہ آتا ہے، تو بیچ راستے کے اوپر ایک بہت بڑا قرآن بنا ہوا ہے، ریل کے اوپر دیکھا ہوگا، ویڈیو کے اوپر یا عام طور پر دوسری جگہوں کے اوپر بھی اس کے فوٹوز وغیرہ لگے رہتے ہیں۔ مکہ سے مدینہ کے راستے کے اوپر ایک بہت بڑی ریل ہے اور اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا، اس طریقے سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ حد ہے، حرم کی حد۔ وہاں سے اگر انسان کو داخل ہونا ہے، اگر اجمی ہے تو وہ وہاں سے بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پوری حدود حرم ہے، پوری چاروں طرف لگی ہوئی ہے، مکہ کے چاروں طرف۔ تو یوں لکھا ہے حدیث کے اندر میں یہ آتا ہے
کہ جب بندہ حدود حرم کے اندر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے کے بعد حرم کی حد میں رہتے ہوئے یہ جو بھی نیک کام کرے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا حرم کی نیکیاں، حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی نیکی کیا ہے؟ تو فرمایا ہر نیکی کا بدلہ 1,00,000 گنا زیادہ۔ اس لیے جو آدمی حرم کے اندر میں نماز پڑھتا ہے مکہ کے اندر میں، تو ایک نماز کے اوپر 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے، 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب۔ تو حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں اس کو دی جائے گی، اور 700 نیکیاں اس کو ہر نیکی کے اوپر 1,00,000 نیکی، تو 700 نیکی کے اوپر کتنی ہو گئی؟ 700,00,000 نیکیاں، مطلب ایک نیک عمل کرنے کے اوپر یعنی 7 کروڑ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی! اب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہے تو 700,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو 700,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا ثواب۔ ایک یاسین شریف اس نے پڑھی ہے تو 700,00,000 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کا ثواب ہے۔ اندازہ لگائے کتنی بڑی فضیلت۔ تو حج جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، بہت فضیلت والی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، سفر کرو صحت یاب بنو، تندرست بنو۔ جو آدمی زیادہ سفر کرتا ہے وہ تندرست رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی ہوا جو ہے وہ مختلف رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سفر کرو صحت یاب بنو، حج کرو مالدار بنو، حج کرو اور مالدار بنو۔ تو حج یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہے، اور بہت فضیلت والی عبادت ہے، بہت ثواب والی عبادت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم سہولت سے پہنچ سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حج کریں۔ اگر حج نہیں کر سکتے تو عمرہ کریں۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، یعنی اگر انسان کے پاس اتنا روپیہ آ گیا کہ وہ اس روپیے سے حج کر سکتا ہے، وہاں پہنچ سکتا ہے عافیت کے ساتھ، پورے خرچے کے ساتھ۔ اب آج تو ٹور کا زمانہ ہے، حج کمیٹی کا زمانہ ہے۔ اب ٹور کے اعتبار سے جائیں گے تو 7 لاکھ روپے کم سے کم۔ اگر 7 لاکھ روپے ہمارے پاس آ گئے تو اب ہمارے اوپر حج کرنا فرض ہو گیا۔ اور اگر حج کمیٹی سے جا رہے ہیں تو حج کمیٹی 4 لاکھ روپے سے تقریباً لیتی ہے، 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے۔ اگر اتنے روپے ہمارے پاس آ گئے 4 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے، اور ہم حج کر سکتے ہیں، کمیٹی سے کر سکتے ہیں، تو اب ہمارے اوپر حج کرنا فرض ہو گیا۔ اگر ہم نے حج نہیں کی اور اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے کی سعادت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اور اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پڑی نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے، چاہے وہ نصارہ ہو کر کے مرے۔ اللہ تعالیٰ سے مجھے اس کی کوئی پڑی نہیں ہے۔ اس لیے میرا عزیز و میرے دوستو، حج کرنے کی ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے۔ یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم حج کریں، عمرہ کریں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد